یہ رضا ربانی صاحب کے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظفر شاہ صاحب نے جو سینٹ کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ان کے جو ووٹ مسترد ہوئے 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے تو یہ ممبر بنے تھے سینٹ کے. 7 ووٹ ہی جناب مسترد ہوئے ہیں تو جناب یہ الیکشن ہار گئے چیئرمین سینٹ کے. تو یہ جو 7 کا پہاڑا انہوں نے اپنے لیے پڑا تھا اس وقت تو راس لیلا تھا, جب اپنے خلاف گیا ہے تو کریکٹر ڈھیلا ہو گیا جناب مخالفین کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو 7 چکر نانی گیلانی اور مفاہمت کی سیاست کی پرنانی نے حکومت کو دیے تھے وہ اللہ پاک کا مکافات اول ہے کہ وہ واپس 7 چکر جو ہے وہ ان کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں آ گئے اور قانونی طور پر بالکل ٹھیک ڈیسیژن کے مطابق اب وہ الیکشن ہار گئے ہیں. اور اس الیکشن ہارنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سیاست کا سالانہ برسی بھی ہو گئی ہے. ان کا سیاسی جنازہ, ان کا کل, ان کا 40واں, ان کی برسی بھی ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں رہا رونے دھونے کے لیے, اچھلنے کودنے کے لیے, چیخنے چلانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے. تو اب ان کو اگلے 2.25 سال پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, پورے اہتمام کے ساتھ, پورے طست و احتشام کے ساتھ, پورے احترام کے ساتھ پارلیمانی روایات, پارلیمانی جمہوریت, پارلیمانی ایتھکس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنا کردار اسمبلیوں کے اندر, سینٹ کے اندر ادا کرنا چاہیے. اور جو لیجٹیمیٹ مینڈیٹ ملا ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو, اس کو یہ ایکسیپٹ کریں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز اور ایشو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا, یہ جو میں بات کروں گا یہ میں منسٹر صوبائی حکومت کی حیثیت سے نہیں کروں گا. یہ جو میں بات کروں گا یہ میں پی ٹی آئی کے کارکن یا رہنما کی حیثیت سے نہیں کروں گا. یہ جو میں بات کروں گا یہ میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے نہیں کروں گا. اب جس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کروں گا. وہ پاکستانی جس کے آباء و اجداد نے اپنے جاہ و جلال, حشمت, چودراہٹ, جائیدادیں, عزتیں, احترام, سب کچھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے اوپر نچھاور کرتے ہوئے, ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قسم کرسی کی حالت میں, غربت کی حالت میں آ کے پاکستان کے لیے قربانی دی اور پاکستان کی طرف ہجرت کی. جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر, جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور یہ پاکستان تشکیل میں آیا. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج پورے مدلل طریقے سے بات کروں گا. آج سے 3 دن پہلے نواز شریف نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر لانچ کی. اس ویڈیو کے اندر پری پلانڈ, پرپزلی, ولنگلی اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ایک الزام حسب سابق انہوں نے لگایا کہ جناب میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور جناب اس کا ذمہ دار فوج کے چیف کو, آئی ایس آئی کے چیف کو, آئی ایس آئی کے اہم جو ذمہ داران ہیں ان کو, حسب سابق کے جو پچھلے 6-7 ماہ سے اوپنلی اور بلنٹلی وہ یہ کر رہے تھے اور اس سے پہلے وہ بین السطور یہ باتیں کیا کرتے تھے, انہوں نے یہ ایک حرکت کی. اب پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ وہ پاکستان کی سیاستدان ہیں جن کو اگر مچھر بھی لڑ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ زمین اوپر اور آسمان نیچے کر دیتی ہیں, وہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں. ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا, ان کی طرف سے کوئی آہو بکا نہیں ہوئی, ان کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں آیا. لیکن باہر بیٹھے اس نواز شریف الطاف حسین 2 کی طرف سے وہ ایک ویڈیو لائی جاتی ہے. اس ویڈیو کے اندر وہی ملک دشمن طاقتیں, وہی انڈین را, وہی انڈین اسٹیبلشمنٹ, وہی اجیت دیول, وہی مودی, وہی گورف آریا, وہی تمام ملک دشمن طاقتوں کے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹرز, فیکٹرز کہ جو پاکستان کے اندر ہائبرڈ وار اور پاکستان کے اندر 5th جنریشن وار کے ذریعے سے پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک فرق لانا چاہتے ہیں. پچھلے 20-25 سال سے صبح دوپہر شام انہوں نے لگا دی. ان کا اعلی کار ہم پہلے سے قرار دیتے آ رہے تھے کہ یہ ان کے اعلی کار ہیں, لیکن یہ والی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد
یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان کی بچی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی بیگم صفدر امان نے. ان کو کہاں سے الہام ہوا؟ خود ہی اپنی طرف سے پریمپٹ کر کے انہوں نے پری پلانڈ ملک دشمن طاقتوں کا ایک ایجنڈا تھا. کیونکہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن انہوں نے ہارتا ہوا دیکھا ایک دن پہلے تو یہ والی ویڈیو لے کر آئے, کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں مل رہا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کے مزداد. یہ بالکل ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا وہ پورا پلان جو ہم نے 11 پارٹیوں کی مکس 4 پارٹی بنائی تھی, اور میرا پلان یہ تھا, نواز شریف سمجھتے تھے کہ میں ان ساروں کو ساتھ لگا کے میں جناب پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کر دوں گا, پاکستان کے اندر افراتفری کریٹ کر دوں گا, پاکستان کی اکانومی کو تباہ کروا دوں گا, پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کروا دوں گا, پاکستان کے اندر ایک سوشل لیول پہ ایک جناب سول وار کا ماحول بنا دوں گا, اور پھر مجبوراً جناب پاکستان کے ادارے اور عدالتیں وہ جناب مجھے گلے سے لگائیں گی, اور میں امام خمینی بن کے اور نیلسن منڈیلا بن کے پاکستان کی عوام کے سروں پہ دوبارہ مسلط ہو جاؤں گا. یہ ایک جناب ان کی ملا دو پیازا کی طرح اور شیخ چلی کی طرح جناب ان کی ایک پلاننگ اور ایک سوچ تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری سبوتاژ ہو گئی, الٹا رسوائی جگ ہسائی ذلت 176 بھی 100 پیاز بھی سب کچھ کھانے کو پڑ گئے. اب انہوں نے آخری یہ ایکٹ کیا. اس ایکٹ کے بعد میاں جاوید لطیف جیسا شخص جس کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے, اس نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے پرسوں رات کو ایک ٹی وی چینل کے اندر ٹاک شو کے اندر اس نے کہا کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھی تو آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا, پاکستان تابندہ آباد اور پائندہ آباد کا نعرہ لگایا تھا. لیکن ہم اگر بیگم صفدر امان کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, جس کا صاف مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان مرد آباد نعوذ باللہ معاذ اللہ کا نعرہ لگائیں گے. ہم پاکستان کے خلاف جناب, اور پھر کہا مشرقی پاکستان جناب بن جائے گا. کیا منہ اور کیا مسور کی دال, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, کیا شکل تمہاری کہ تم یہ بات کرنے لگے ہوئے ہو. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا دل دکھا ہوا ہے اور سخت دکھا ہوا ہے. یہ وزیر جیل خانہ جات, یہ پی ٹی آئی کے لیڈر, یہ پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کے رہنما کی حیثیت سے یا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ میں بات نہیں کر رہا. میں 22 کروڑ پاکستانیوں کو جن کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں اور عصمتوں کے سودے نکال کے اور جنازے نکال کے اس پاکستان, اس سونی دھرتی پاکستان کے لیے جناب قربانیاں دی تھی اور اس پاکستان کو بنایا تھا. یہ ان 22 کروڑ پاکستانیوں کے آباء و اجداد کی ارواح کو, ان کی روحوں کو, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ جن کے بزرگوں نے صرف اپنی جان آفرین کے سپرد اس وقت تک نہیں ہونے دی تھی جب تک انہوں نے امرتسر کراس کر کے لاہور کی سرزمین کو اور پاکستان کی سونی دھرتی کو اور پاکستان کی مٹی کو چوم نہیں لیا تھا. اس وقت تک انہوں نے جان نہیں دی تھی. یہ ان نوجوانوں کی طرف سے, میرے والد صاحب کی طرح کے, آپ کے عوام کے جتنے والدین اور بزرگ ہیں کہ جنہوں نے مخالفین کی ہر قسم کے ظلم اور جبر کو برداشت کرتے ہوئے مشرقی پنجاب سے لے کے یو پی سے لے کے کلکتہ سے لے کے دلی سے لے کے اور انڈیا کے ان تمام علاقوں سے ہجرت کر کے قسم پرسی میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے تھے, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پوچھوں گا کہ بیگم صفدر امان کی ایما پر, نواز شریف کی ایما پر اس نون لیگ کے چارلی چپلن میاں جاوید لطیف نے یہ جو بات کہی ہے, یہ وہی میاں جاوید لطیف, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں مجھے آج کورٹ کے اندر یہ لے کر جائے. اس کی تینوں ڈگریاں جعلی ہیں, اس کی میٹرک کی ڈگری جعلی ہے, اس کی ایف اے کی ڈگری جعلی ہے, اس کی بی اے کی ڈگری جعلی ہے. یہ آج مجھے کورٹ کے اندر لے کے جائے. یہ گیس چوری کے اندر جناب اس کے خلاف پرچے, اس کے خلاف بجلی چوری کے پرچے, یہ آج مجھے جو ہے وہ چیلنج دے کے کہتا ہوں کورٹ کے اندر لے کر جائے. اس نے اپنی والدہ کی جناب بزرگ جو ہیں ان کے نام کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے اور جائیدادیں لگائی ہوئی ہیں. یہ اتنا کرپٹ اور بددیانت انسان ہے. یہ نیب کے کیسز اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. یہ ایک بینک کا عام سا 30 درجے کا جو وہ ملازم ہوا کرتا تھا آج سے 10, 15, 20 سال پہلے. آج یہ ارب پتی ہے, سی این جی اسٹیشنوں کا مالک ہے, فلور ملوں کا مالک ہے. حمزہ شہباز کی جتنی
انڈر ورلڈ کی اور جتنی بلیک منی کا کاروبار تھا اس کا یہ لک آفٹر کرنے والا جناب وہ پیٹرن تھا. اس کو جرت کیسے ہوئی کہ یہ کہے کہ بیگم صفدر اوان امپورٹنٹ ہے، پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے، نواز شریف امپورٹنٹ ہے، پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اوپن کہوں گا، میرے بیوی، میرے بچے، میرے والدین، میری قیادت، میری ہر چیز، سب کچھ قربان ہے پاکستان کے مقابلے میں. کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی وزارت کی، کسی صدارت کی، کسی حیثیت کی، کسی چودراہٹ کی، پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، اور یہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نعرہ ہے، جو ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ رکھنے کے لیے اپنی چھوٹی عمر سے لے کے آج تک وہ پاکستان کا ہیرو اسی وجہ سے کہلاتا ہے، اور اس کو ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے جھنڈے کو اور پاکستان کو ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پر رکھنے کے لیے جدوجہد کی ہے. اس کا بھی یہ نعرہ ہے اور ہمارا بھی یہ نعرہ ہے، اور 22 کروڑ پاکستانیوں کا بھی یہ نعرہ ہے کہ جھک جھک جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان. اور یہ پاکستان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. میاں جاوید لطیف اور تمہارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بیگم صفدر اوان اور نواز شریف، کان کھول کے سن لو، یہاں پر پچھلے 30 35 سال 40 سالوں سے خصوصاً ملک دشمن طاقتوں نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین را نے الٹے لٹک گئے. کبھی مذہب کے نام پہ طالبان لے کر آئے، کبھی آزادی رائے کے نام کے اوپر کون سی پی ٹی ایم لے کر آئے، کبھی کون سی سازش، کبھی کون سی سازش، کبھی محمود خان اچکزئی کو اٹھا کے لے کر آئے، کبھی الطاف حسین کو اٹھا کے لے کر آئے. لیکن اللہ پاک کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے، حق چار یار کے صدقے، مولا علی کے صدقے، شہید کربلا کے صدقے، ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی. وہ ناکام ہوئے، نامراد ہوئے. کیونکہ 27 رمضان کو بننے والا پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے. تم جیسی چھچھندروں، تم جیسے لوگوں کی جو نا کبوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کی قیادت کے لیے بھی امتحان ہے، یہ نون لیگ کے ورکرز کے لیے بھی امتحان ہے، یہ نون لیگ کے ووٹرز کے لیے بھی امتحان ہے. آج ان کے لیے ایک یہ ایسا امتحان ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ کس طریقے سے سٹرو ہوتے ہیں. میں الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کروں گا، کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون آئین نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین برملا اپنے ملک کو توڑنے کی بات کرے، اور توڑنے کی بات اپنی ذات اور اپنی قیادت کے مقابلے میں کرے؟ تو کیا کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے؟ میں الیکشن کمیشن سے سوال پوچھوں گا. 2 دن گزر چکے ہیں، کیا ابھی تک نوٹس لیا کسی نے؟ میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے بڑے ادب سے پوچھوں گا، کیا انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا کہ ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے اوپر اس بندے نے بات کی اور ابھی تک اس بے غیرت نے جو ہے نا وہ معافی نہیں مانگی، ابھی تک اس نے سوری نہیں کیا، ابھی تک اس نے پوری پاکستانی قوم کے سامنے جھوٹا سچا کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کی؟ پہلا تو میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے پوچھوں گا اور الیکشن کمیشن سے، کیا اس کو ڈی نوٹیفائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کی سیٹ کو؟ دوسری چیز، میں پاکستان کی عدالتوں سے بھی سوال پوچھوں گا، میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے بھی سوال پوچھوں گا کہ ایک شخص نے دن دہاڑے اتنا بڑا کام کر دیا، 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل دکھا دیا، اس نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے اوپر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اتنا بڑا الزام لگا دیا، کیا کوئی از خود نوٹس نہیں بنتا؟ کیا 183(1) کے تحت کوئی ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی کس حیثیت سے، کس پوزیشن پہ، کن ٹرمز پہ تمہارے اندر یہ جرت ہوئی کہ تم اپنے ملک کے اندر جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کی بنیاد پہ تم نے این اے کی سیٹ لی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ تم نے کھربوں روپے کی لوٹ مار کر کے ایک عام سے 30 درجے کے بینک ملازم سے آج تم کھرب پتی بنے ہوئے ہو، جس پاکستان اور جس سونی دھرتی کے سر صدقے تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو اوپنلی ایک انتہائی لیڈنگ ٹی وی چینل کے اوپر. تو کیا عدالتوں میں سے کسی نے پوچھا؟ 2 چیزیں. تیسرا، میں شیخو پورہ کی عوام سے پوچھوں گا
شیخوپورہ کی عوام سے بھی اور پوری پاکستان کی عوام سے. کسی نے اس کو چھتروں کے ہار پہنائے؟ کسی نے بھی اس کو؟ میں کہتا ہوں سیاست اپنی جگہ، کوئی عمران خان صاحب کو برا کہے، کوئی زرداری صاحب کو کہے، نواز شریف کو کہے، کوئی کس کو کہے، کوئی کس کو کہے. ہم ایک دوسرے کے ٹاک شوز کے اندر، اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں کے باہر، سیاسی جلوسوں کے اندر ایک دوسرے کو اچھا کہیں گے، برا کہیں گے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. یار دھرتی ماں اور ملک کے خلاف سیاست بھی تم یہیں پہ کرو، ممبریاں بھی یہیں پہ انجوائے کرو، اور پھر اس طرح اوپنلی آ کے تم یہ بات کرو، صرف اپنی اس کرپٹ اور بدیانت قیادت کو خوش کرنے کے لیے کہ تم خود بھی بدیانت اور کرپٹ ہو. تمہارے خلاف نیب کے کیسز ہیں. کیا اب دنیا کے کسی ملک میں آپ نے دیکھا کوئی کرپشن اور بدیانتی کے الزام کے اندر کوئی سیاستدان ہو وہ اپنا غم اور غصہ نکالنے کے لیے اپنے ملک کے خلاف بولنا شروع ہو جائے؟ اور پھر آخر میں ایک چیز کلیئر کروں گا. اس نون لیگ کے جو نا چارلی چیپٹن نے یہ کہا نا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری نے تو پاکستان کھپے کہا. جناب والا، پاکستان کے اندر چار افراد اس دنیا سے گئے. لیاقت علی خان صاحب گئے، پاکستان کے سب سے باعزت پالیٹیشین، ابتدائی پالیٹیشنز میں سے. کسی نے نعرہ نہیں لگایا، کسی نے دھمکی نہیں دی، کسی نے یہ بات نہیں کی. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی پہ لگے، کسی نے نعرہ نہیں لگایا، کسی نے یہ بات نہیں کی. تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب جناب شہید ہوئے. ضیاء الحق صاحب کو جناب پاکستان کے جناب وہ ایک جائز تھے، ناجائز تھے، جمہوری تھے، غیر جمہوری تھے، وہ پاکستان کا صدر تھا. اس کو ملک دشمن طاقتوں نے جناب اس کو بم پھاڑ کے شہید کر دیا. کسی نے نہیں کہا کہ جناب پاکستان کے خلاف ہم یہ کر دیں گے، پاکستان کے خلاف وہ کر دیں گے. چوتھی چیز، بینظیر بھٹو صاحبہ وہ جناب قتل ہوئی، کسی نے نعرہ نہیں لگایا. لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے بعد میاں جاوید لطیف، تمہاری پارٹی اور تم لوگوں کی ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں کلپس موجود ہیں. تم نے کہا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل آصف علی زرداری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہاری پچھلے 12 سال کی لیڈرشپ کے جناب ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پریس کانفرنسز بیانات موجود ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بینظیر بھٹو کی مثال دے کے تم ملک دشمن طاقتوں کی زبان بولنا چاہ رہے ہو؟ تو جناب آخر میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے مطالبہ کروں گا، ان کو فوری طور پہ بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے. 3 دن ہونے والے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایکسکیوز، کوئی سوری، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی کلیریفیکیشن، کوئی ریکٹیفیکیشن، کوئی کچھ نہیں ہوا. ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے. دوسرا، میں پاکستان کی سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کو فوری طور پہ عدالت میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے بات کرنے کی، اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا جو ہے وہ مقدمہ کیا جائے. آرٹیکل 6 کا یہ نہیں ہو سکتا اس دور کے اندر، اس 21ویں صدی کے اندر، کہ جب پاکستان دہشت گردی کی جنگ سے سرخرو ہوا، پاک افواج کی قربانیاں، پولیس کی قربانیاں، عوام کی قربانیاں، مذہبی رہنماؤں کی قربانیاں، اقلیتوں کی قربانیاں، پاکستان کے صحافیوں کی اور میڈیا کی قربانیاں، پاکستان کے ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبہ زندگی کی رہنماؤں اور کارکنان کی قربانیاں، اس کے بعد ہم سرخرو ہوں تو دوبارہ سے جناب ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ کرپٹ اور بدیانت سیاستدان کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا تھا وہ دوبارہ پاکستان کو اس ٹریک پہ لانے کی کوشش کریں تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس کی اجازت نہیں دے گی. بہت شکریہ. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، آپ خود گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی FIR کا اندراج کرے، کوئی آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک ریفرنس جاتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے، تو کیا گورنمنٹ کوئی سنجیدگی سے سوچ رہی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی؟ دیکھیں، میں نے تو آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ ساری چیز رکھی ہے. اگر تو ملک کے ادارے اور یہ ملک کے جناب عدالتی سسٹم
الیکشن کمیشن اس چیز کے اوپر نوٹس نہیں لے گا.